آج کل کے حالات میں لوگوں کو کھانے کے لیے نہیں مل رہا، اس وجہ سے لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں، اور آپ لوگوں کو نماز روزے سے فرصت نہیں مل رہی۔ لوگوں کے یہ مسائل نہیں ہیں جو آپ ڈسکس کر رہے ہیں۔ محترم ناظرین، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ سوال اور اس طرح کی بات اور کمنٹ کرنے والا بھائی، اس کو بیچارے کو دین کی اہمیت اور دین کی سمجھ اور دین کا شعور سرے سے ہی نہیں ہے۔ جس بندے کو دین کا شعور ہو، دین کی سمجھ ہو، وہ ایسی بات کر ہی نہیں سکتا۔ اس لیے نہیں کر سکتا کہ معاشرے میں، دنیا میں جو پریشانیاں ہیں، یہ تنگ دستیاں ہیں، جتنے بھی معاملات ہیں، فساد ہیں، خرابیاں ہیں، یہ اللہ رب العالمین کے دین سے اعراض، روگردانی کا نتیجہ ہے۔ میں نے نہیں کہی یہ بات، قرآن مجید میں لکھی ہوئی ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، یقیناً تمہارے پاس میری طرف سے ایک ہدایت اور رہنمائی آئے گی۔ فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَا، جس نے میری بھیجی ہوئی ہدایت کی مکمل اتباع کر لی، اپنے عقیدے کو، اپنے عمل کو، اپنے شب و روز کو اللہ کے اتارے ہوئے ہدایت اور رہنمائی کے سانچے میں ڈال دیا، لا یذل ولا یشقی، رب العالمین نے گارنٹی دی ہے، نہ وہ کبھی بھٹکے گا، نہ کبھی بدبختی کا اس کو منہ دیکھنا پڑے گا، اس کا سامنا بھی نہیں کرنا پڑے گا۔ اور ساتھ ہی فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جس نے میرے ذکر سے منہ موڑا، اس کی میں معیشت، زندگی کی گزران تنگ کر دوں گا، اس کی زندگی کی گزران تنگ ہو جائے گی۔ سب کچھ ہونے کے باوجود اس کے مسائل، معاشی مسائل حل نہیں ہوں گے، وہ قرضوں سے جان نہیں چھوٹے گی، مہنگائی کی چکی سے نہیں نکلیں گے، بے روزگاری کی لعنت سے چھٹکارا نہیں پائیں گے، معیشت ضنکا، اس کی معیشت، زندگی کی گزران تنگ ہو جائے گی۔ یہ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے، یہ کسی مفکر کی اور کسی اینکر کی بات نہیں ہے، یہ قرآن ہے۔ سورہ طٰہٰ کی 124 نمبر آیت کے الفاظ ہیں، آپ خود اٹھا کر دیکھ لیں۔ ہم تو یہ سمجھتے ہیں دیانتداری سے کہ جب تک لوگ اللہ رب العالمین کے دین کی طرف پلٹ نہیں آتے، اللہ کے دین کو من و ان قبول کر کے کھلے دل اور کھلے سینے سے اس کے تابع اپنے آپ کو نہیں کر دیتے، اس وقت تک یہ معاشی مسائل، یہ سیاسی مسائل، اور یہ جو ہے نا مذہبی مسائل، اور یہ ساری جو فتنے اور فسادات ہیں بے شمار، اور جتنی تنگ دستیاں اور پریشانیاں ہیں، یہ کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتی۔ ان کو اگر ختم کرنا ہے تو اللہ کے دین کی طرف پلٹنا پڑے گا۔ امام الانبیاء نے بھی کہا ہے، سنن ابو داود میں حدیث ہے کہ اذا تبایعتم بالعینۃ واخذتم اذناب البقر وترکتم الجہاد سلط اللہ علیکم ذلا لا ینزعہ حتی ترجعوا الی دینکم، جب تم سودی کاروبار کرنے میں مصروف ہو جاؤ گے اور بیلوں کی دمیں پکڑ لو گے اور جہاد فی سبیل اللہ چھوڑ دو گے، تو اللہ تمہارے اوپر ذلت مسلط کر دے گا۔ وہ ذلت کبھی ختم ہی نہیں ہوگی جب تک تم اللہ کے دین کی طرف پلٹ نہیں آتے۔ اور امام الانبیاء کا یہ بھی فرمان ہے، وَجُعِلَ، مسند امام احمد میں صحیح حدیث ہے، وَجُعِلَ الذِّلَّةُ وَالصَّغَارُ عَلَى مَنْ خَالَفَ أَمْرِي، ذلت اور رسوائی ان لوگوں کا رب العالمین نے مقدر بنا دیا ہے جو میرے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی خلاف ورزی کرتے ہیں، جو میرے نقش قدم پر نہیں چلتے، جو میری اتباع نہیں کرتے۔ اللہ نے ذلت رسوائی ایسی قوموں کا، ایسے معاشروں کا، ایسے لوگوں کا مقدر بنا دی ہے۔ اب کیا خیال ہے میرا یہ بھائی، اللہ پر اس کا ایمان ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کا ایمان ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کو سچ سمجھتا ہے؟ تو اگر سچ سمجھتا ہے، ایمان ہے اس کا، تو پھر توبہ کرے، یہ جو لفظ اس نے بولے ہیں، اللہ سے معافی مانگے، استغفار کرے، اور اپنے آپ کو اللہ کا باغی اور نافرمان، اس کے راستے پر، اس نافرمان بننے کے راستے پر مت چلائے۔ اللہ سب کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔